جاوید اقبال CIA پولیس کے ہاتھوں تو بچ نکلا، لیکن وہ شہرت کا بھوکا تھا۔ اس نے یہی خط 2 دسمبر 1999 کو روزنامہ جنگ کو بھیج دیا۔ جنگ اخبار میں یہ خط کسے ملا؟ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جمیل چشتی، ایڈیٹر کرائم، روزنامہ جنگ۔ جمیل چشتی صاحب، 2 دسمبر 1999 آپ کی زندگی کا ایک یادگار دن ہے جب آپ کو ایک لفافہ ملا تھا۔ کیا تھا اس لفافے؟ ایک خط جو آفس کے ڈاک سے ہوتا ہوا میرے پاس آیا، اس میں 70s بچوں کی تصویریں تھیں، اور اس میں جاوید اقبال مغل نے یہ اعتراف کیا ہوا تھا کہ اس نے 100 بچوں کو مرڈر کر دیا۔ مرڈر کرنے کا اس نے میتھڈ لکھا ہوا تھا کہ میں دادا دربار میں نعرہ پاکستان سے بچے لاتا ہوں اور ان کو لا کے وہاں ایسڈ ان کو چین ڈال کے یا پوائزن دے کے ان کا مرڈر کر کے، اور اس کے بعد ان کو ایک ڈرم میں سلفیورک ایسڈ ڈال کے میں رکھ دیتا ہوں، صبح تک وہ میلٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شروع میں یہ اس میں اپنے کمبورڈ میں بہاتا رہا۔ محلے والوں نے جب شکایت کی تو پھر میں نے اولڈ راوی کے نالے میں جا کے بہانا شروع کر دیا۔ اس طرح اس نے یہ اقرار کیا کہ میں نے 100 بچوں کو قتل کیا۔ لفافہ ملنے کے بعد آپ کب اس مکان میں داخل ہوئے اور آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ میرے پاس ایک دوست تھے جو شکل سے غالباً پولیس والے لگتے تھے۔ میں ان کو لے کے جو جاوید اقبال نے ایڈریس لکھا ہوا تھا 13B راوی روڈ لاہور، میں وہاں گیا۔ وہاں ایک تنگ سی گلی سے ہوتا ہوا رائٹ سائڈ پہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ گھر تھا، اس کا چھوٹا سا دروازہ، تو وہ جو ہے وہ اندر سے وہ باہر سے لاک لگا ہوا۔ لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یہاں تو ایک کوئی رہتا تھا، وہ چلا جا چکا ہے، کئی دن سے نظر نہیں آیا۔ میں ڈیلر کے پاس گیا، میں نے ڈیلر کو کہا کہ رمضان صاحب آئیں ذرا وہ کھولیں۔ جب وہ نہیں مانا تو میں نے کہا بات سنیں، ہمیں اطلاع ہے کہ یہاں 100 بچوں کا مرڈر ہوا ہے۔ تو تب اس نے کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ ساتھ والوں کے پڑوسیوں کا دروازہ آپ کو کھلوا دوں، آپ دیوار پھلان کے چل جائیں۔ میں اپنے فوٹوگرافر کے ساتھ دیوار پھلان کے اندر داخل ہوا۔ میرے عقب میں وہ پراپرٹی ڈیلر اور دوسرے شخص آئے۔ جاوید اقبال مغل نے خط میں جو لکھا تھا کہ وہاں ایک بورے میں 100 بچوں کی جوتے پڑے ہوں گے، 100 بچوں کے کپڑے پڑے ہوں گے، دیواروں پہ پمفلٹ لگے ہوں گے، اور ایک چھوٹا سا ایک سٹور روم کمرہ، اس میں ایسڈ کم اور پانی زیادہ ڈال آیا ہوں تاکہ آپ کو باڈی پارٹس مل جائیں۔ تو میں نے وہ ڈرم کھولا، میرا ہاتھ جل گیا کہ واقعی وہ صحیح تھا، اس نے جو کلیم کیا صحیح تھا۔ جمیل چشتی صاحب نے اگلے دن کے اخبار میں خبر چھاپ دی، اور اب پنجاب بھر کی پولیس جاوید اقبال کے پیچھے تھی، اور وہ اپنے ساتھیوں ندیم ابدیمی اور ساجد کے ساتھ غاروں میں چھپتا پھر رہا تھا۔ اس کے پاس صرف 3 پرائز بانڈ تھے، اور پولیس نے تمام پنجاب کے بینکوں کو اس کی اطلاع دے دی۔ سرائے عالمگیر کے ایک بینک میں اس وقت کھلبلی مچ گئی جب کیشیئر نے اچانک آواز لگائی، بینک کے دروازے بند کر دو، یہی وہ شخص ہے جس نے 100 بچوں کو قتل کیا ہے۔ لیکن جاوید اقبال یہاں سے ایک بار پھر بچ نکلا۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ ندیم اور دیمی اور ساجد کو جاوید اقبال نے پرائز بانڈ کیش کرانے کے لیے بینک میں بھیجا تھا۔ وہ خود باہر کھڑا ہوا تھا۔ بینک سے پولیس نے ندیم اور ساجد کو گرفتار کر لیا، جبکہ جاوید اقبال کو تیزاب فراہم کرنے والے اس کے ایک اور ساتھی اسحاق بلّہ کو پولیس پہلے ہی گرفتار کر چکی تھی۔ ساتھیوں کی گرفتاری کے بعد 30 دسمبر کو جاوید اقبال نے بھی روزنامہ جنگ کے دفتر پہنچ کر گرفتاری دے دی۔ جاوید اقبال نے فیصلہ کیا کہ میں جنگ کے دفتر آ کے گرفتاری دوں گا۔ یہ میں ایک سائیکو آدمی کو، جو میرے نزدیک سائیکو تھا، میں اس کو ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کیا، راستہ دے رہا تھا۔ تو جس دن میں نے یہ کہا تو جنگ لاہور کا سیکورٹی گارڈ قدیر، میں نے اس سے کہا کہ قدیر ایک بندہ آئے گا، کہے گا کہ مجھے نہیں پتا اس کا اولیاء کیا ہوگا، وہ کہے گا کہ میں جاوید اقبال مغل ہوں، السلام علیکم کہے گا، پہلے میں 100 بچے میں نے قتل کیے، گرفتاری دینے آیا، کوئی بات نہیں کرنی، اس کو میرے کیبن میں بٹھا کے اندر سے آفس لاک کر دے، سیم ایسے ہی بات۔
پھر 1.5-2 گھنٹے اس کا انٹرویو کیا گیا اور اس کے بعد اس کو جو پھر پولیس نے کہا کہ ہمیں بلائیں. میں نے کہا میں نہیں بلاؤں گا بیکاز آئی ایم ویری پروفیشنل. بعد میں انہوں نے پھر آرمی سے ہیلپ کی لی. تو جب فائنلی آرمی آئی تو مجھے ان کے ہینڈ اوور کرنا پڑا. تو میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی کہ میں نہیں چاہتا اس کی تصویر. تو آپ جب باہر سارا پاکستان کا میڈیا باہر تھا, انٹرنیشنل میڈیا باہر تھا, تو میں نے جو ہے نا اس کے کپڑے سر کے اوپر چادر لپیٹی اس طرح ان کے ہینڈ اوور کر دیا. جوید اقبال مغل نے اپنی تفتیش میں جگہ جگہ اس بات کا اقرار. جاوید اقبال کا کیا کہنا تھا؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ ایک سائیکو تھا اور وہ بچوں کو نہاتے دیکھ کے بہت خوش ہوتا تھا. جہاں تک اس کا مرڈر کا سوال ہے تو میں نے جوید اقبال مغل سے جب انٹرویو کیا تو میں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اس نے کہا میں نے خدا سے یہ کہا تھا کہ میں 100 آدمی ماروں گا, 100 بچے ماروں گا. اس کی ریزن اس نے کیا بتائی؟ اس نے کہا کہ میرے ان حرکتوں کی وجہ سے میری ماں جو ہے نا وہ بیمار رہی ہاسپٹل اور وہ مر گئی. تو اسی دن میں نے فیصلہ کیا جس نے میری ایک ماں رلائی ہے اب میں 100 ماؤں کو رلاؤں گا. اس لیے میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. جاوید اقبال کو جنگ کے دفتر سے گرفتار کر کے قلعہ گجر سنگھ لے جایا گیا جہاں اس کے دیگر ساتھی پہلے سے ہی موجود تھے. اس کیس کے تفتیشی افسر تھے DSP CIA مسعود عزیز. ان سے ہی جانتے ہیں کہ انہیں اس کیس کے حوالے سے اب کیا یاد ہے. آپ کو کب یقین ہوا کہ جاوید اقبال نے واقعی 100 بچوں کی جان لی ہے؟ اس کا طریقہ تھا کہ ایک فوٹو ان کی اتارتا تھا. نمبر 2 وہ ان کے ایڈریس بھی لکھتا تھا ساتھ. تو ان ایڈریسز پر ہم نے تمام پارٹیز جو بنائی پولیس کی گئیں اور انہوں نے واقعی بچے ان کے مسنگ تھے. وہ سارے بچے غریب غربا کے بہت غریب جو لڑکے خاندان ہیں ان کے بچے تھے. ان کے 4 5 6 بچے تھے. وہ پھر کہتے تھے کہ جاؤ بھائی اپنا خود ہی کماؤ کھاؤ. اس وجہ سے وہ لاہور شہر کا رخ کرتے اور ادھر آ کر وہ دھندا کرتے. جو بھی کوئی کرمنل کے ہاتھ چلا جاتا, کوئی اس طرح کرتا, کوئی یہ سلسلہ ان کا جاری رہا. یہ ایسے بچے تھے. تو یہ جو آپ نے کہا کہ آپ کو کیسے یقین ہوا, یہ ہمیں تو پورا شور ہو گیا تھا کہ اتنے خاندان جتنے بھی ہیں سب کے انہوں نے آ کر اپنے بچوں کے کپڑے بھی شناخت کیے جو ہم نے برآمد کیے تھے. ان کے خاص طور پر 2 بچے تھے قصور کے, ان کو لاسٹ میں اس نے کیا تھا. ان کے 2 اس میں سے معلول میں سے کڑے ملے تھے جو یہ پاؤں میں یہ ڈالتے ہیں گھٹنوں پہ. تو وہ انہوں نے شناخت کی کہ یہ ہمارے بچے کے ہیں. اس سے بھی ہوا, باقی جو ایویڈنس تھی اس سے بھی ہوا. پھر نمبر 2 اس وقت کے جو گورنر تھے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پریکٹیکل کیسے میرے پتہ چلے کہ یہ واقعی اس نے کی. یہ اس طرح بچے جو معلول نہیں ہو سکتے. چنانچہ ان کے ڈیمانسٹریشن کے لیے معلول کا انتظام کیے. ایک ران بکرے کی اس میں ڈالی تو وہ 3 4 5 گھنٹوں میں جو معلول ہو گئی. انہوں نے کہا واقعی یہ صحیح ہے, یہ اسی طرح ہو. دوران تفتیش جاوید اقبال کا رویہ کیسا تھا؟ کیا وہ کوئی شہرت کا بھوکا شخص تھا یا کوئی ذہنی مریض؟ وہ سائیکی بھی ہو گیا تھا چونکہ اس کو اس کے جو سر میں اتنی چوٹیں آئی تھیں کہ وہ کافی ڈسٹرب تھا مینٹلی بھی. اور اس کا ایک ذہن میں رویہ تھا اپنی ماں کا. اور پھر اس نے کہا کہ چلو میری ماں کا میں بدلہ لوں گا اور اس کے بعد میرا نام دنیا میں ہوگا کہ میں نے اس مقصد کے لیے اتنے بچوں کو مارا. یہ اس کا ایک شہرت میری ہوگی دنیا میں, میڈیا میں سارے. تو وہ ہوا بھی ایسے ہی. اور اس کا ورڈ بک جو ہے اس میں 5 نمبر پر اس کا اندراج ہے اس کے سیریل کلر میں. تو یہ اس کی. جاوید اقبال کی گرفتاری کے بعد لاہور کی مقامی عدالت میں مقدمہ چلا. ملزمان کو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے وکلۂ صفائی فراہم کیے گئے. عدالتی کارروائی چند ہفتے چلی اور 16 مارچ سن 2000 کو جج اللہ بخش رانجھا نے اس تاریخی کیس کا فیصلہ سنا دیا. عدالت نے حکم دیا
کہ ملزمان کو بھی بالکل اسی طرح سے جس طرح سے انہوں نے 100 بچوں کی جان لی ہے، ان کے جسموں کے 100 ٹکڑے کر کر انہیں مینار پاکستان کے سامنے تیزاب میں ڈال دیا۔ سیشن کورٹ میں اس کا ٹرائل ہوتا ہے، وہاں 6.5 گھنٹے مجھ پہ جرا ہوتی ہے، میری جرا پہ اس کے خلاف فیصلہ آیا تھا، لیکن وہ وہاں جو ایڈیشنل سیشن جج ہے ان کے فیصلے سے میں مطمئن نہیں ہوں۔ انہوں نے یہ فیصلہ دیا، وہ لیگلی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، نہ کوئی اسلامک یا پاکستانی تعزیرات کے لاء میں کہ جی بچے وہ جوید اقبال مغل کو ہینگ کیا جائے اور ہینگ کر کے اس کو جو مر جائے، اس کے بعد اس کی لاش کے 100 ٹکڑے کیے جائیں اور 100 ٹکڑوں کو ایسڈ میں ڈال دیا جائے۔ اس سے پاسبل نہیں تھا۔ عدالتی فیصلے کے بعد جاوید اقبال اور دیگر ملزمان نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ سے یہ مقدمہ وفاقی شرعی عدالت میں منتقل کر دیا گیا اور ابھی کیس کی سنوائی ہی ہو رہی تھی کہ 8 اکتوبر سن 2001 کو جاوید اقبال اور اس کا ساتھی ساجد کوٹ لکھپت جیل میں اپنے الگ الگ سیل میں مردہ پائے گئے۔ بظاہر خس کم جہاں پاک والا معاملہ تھا کہ 100 بچوں کی جانیں لینے والا اپنے انجام کو پہنچا، لیکن کیا جاوید اقبال نے واقعی خودکشی کی یا اسے جیل میں قتل کر دیا گیا؟ یہ سوالات ان دنوں بہت زیادہ اٹھ رہے تھے اور بات اس وقت کھلی جب جیل کے ایک اہلکار نے یہ بیان دیا کہ دونوں کی لاشیں سلاخوں سے لٹکی ہوئی تھیں۔ انہوں نے جیل میں فراہم کی جانے والی چادروں سے اپنا گلا باندھ کر خودکشی کر لی۔ اس نے انہیں جب لٹکا دیکھا تو ان کے گلوں سے پھندے کھول کر لاشوں کو نیچے اتار دیا، لیکن اس کہانی پر سب کو یقین نہیں ہے۔ پہلے جانتے ہیں مسعود عزیز صاحب سے کہ کیا انہیں اس کہانی پر یقین ہے اور ان کے نزدیک جاوید اقبال کا یہ انجام ٹھیک ہوا؟ بالکل جی، اس کو سزا تو ملنی تھی اور ملنی چاہیے، اور اس نے جو اپنے ہینگ کیا اس میں بھی کلیئر ہی ہے، میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا کہ بہرحال جو واقعات جو شواہد آئے جیل سے تو وہ یہی تھے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ ذرا آپ چشتی صاحب کا بھی موقف لے لیتے ہیں۔ جمیل چشتی صاحب، ذرا آپ بتائیے گا، کیا آپ کے نزدیک جاوید اقبال اور اس کے ساتھی نے واقعی کوٹ لکھپت جیل میں خودکشی کر لی تھی یا اس طرح اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے نپٹا دیا گیا؟ ڈیتھ سیل سے میرے سورسز نے بتایا کہ وہ ایک دن گئے وہاں، ایک سیل میں جوید اقبال تھا، ایک میں ساجد تھا۔ تو جب پتہ چلا کہ جی کہ انہوں نے، کیونکہ ڈیتھ سیل میں ہزار بند نہیں ہوتا، ڈیتھ سیل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، اس کی اونچائی نہیں ہوتی، کوئی بلیڈ نہیں ہوتا کہ آدمی پہلے صاحب موت کے خوف سے اپنے آپ کو ختم نہ کرے، ایسا وہاں انتظام رکھا جاتا ہے۔ تو بتایا یہ گیا کہ جی کہ وہ جو چھوٹا گیٹ ہوتا ہے وہاں انہوں نے دونوں نے ایک ہی وقت میں یہاں وہ پھندا لیا، کپڑا جو اوپر لینے میں چادر ہوتی وائٹ، اس سے پھندا لیا اور لٹکے کیسے کہ نیچے کہیں پاؤں اٹکا کے اس کو ایسے جھٹکا دے کے اپنے گردن توڑ دی، اور دونوں نے ایک ہی وقت پہ ایسے۔ فہیم صدیقی صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ صاحب موت کے قیدیوں کی ایک ٹرم ہے ڈلائی، کہ وہ اندر رہ کے سیل میں، چھوٹے سیل میں رہ کے ان کی جب ٹانگیں جواب دے دیتی ہیں تب ان کو ٹہلایا جاتا ہے باہر 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ باہر۔ تو وہ میرے کوئی کچھ لوگ وہاں تھے جیل میں، تو وہ کہہ رہے کہ ہماری ڈھلائی تھی، ہم جا رہے تھے وہاں سے، تو اس طرح میں ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں زمین پہ پڑے ہوئے تھے اور ان کے اوپر وائٹ چادریں پڑی تھیں۔ ہم نے کہا یہ سو رہے ہوں گے، میں نے کہا لیکن یہ ڈائریکشن کیوں ہے ایسی ہے، لیکن جب واپس آئے تو وہ لٹک رہے تھے۔ اٹس مین کہ اس کو وہاں بھی قتل کر دیا گیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ پراسرار کہانی کا پراسرار انجام ہوا، یہ کن لوگوں نے اس کو قتل کیا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جس پہ تحقیق کی ضرورت ہے۔ جوید اقبال کو زندہ رہنا چاہیے، میں بھی وہ ریکارڈ سامنے آ جاتا جو بچوں کی اسمگلنگ کرتا، جو برے کاموں کے لیے بچوں کو استعمال کرتا، جو بہت سی بلیک تنظیموں کے لیے ایک کام کرتے ہیں۔ جوید اقبال کی موت سے
یہ سارا کیس بھی اس کی قبر کے ساتھ دفن۔ جاوید اقبال نے خودکشی کی یا اسے جیل میں قتل کر دیا گیا؟ آج 22 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ ایک معمہ ہے، کیونکہ جاوید اقبال کے اس طرح مارے جانے سے ان 100 بچوں کے والدین کو انصاف نہیں مل سکا۔ انہیں انصاف تو اسی طرح مل سکتا تھا جو عدالت کا تاریخی فیصلہ تھا، 100 بچوں کے قاتلوں کے 100 ٹکڑے کر کے انہیں تیزاب میں گلا دیا جائے۔ انسانیت کو لرزا دینے والے جرم کی کہانی آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے اس وقت تک جب تک جرم باقی ہے۔